تو ہمیں عالم اسلام جو ہے وہ اچانک فعال ہوتا ہوا اور اپنے مفادات کا تحفظ کرتا ہوا آپس میں جڑتا ہوا نظر آ رہا ہے، یہ ایک بڑی اور مختلف چینج نہیں ہے؟ میں جیا بلوچ صاحب جو بات سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، میں تھوڑا سا اس پہ تھوڑا سا بات کرتی ہوں کہ او آئی سی یا بلاک فارمیشن کی بات یہاں نہیں ہو رہی ہے۔ او آئی سی کے بھی سارے ممالک جو ہیں وہ پولیٹیکلی انکلائن بھی نہیں ہیں کہ ان مسائل میں پڑھنے کے لیے، اور بعض صورتحال میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ کسی اور طرف ٹلٹ کرتے ہوئے بھی تھوڑے سے دکھتے ہیں۔ یہاں پہ بات ہے ان ممالک کی جو اس ریجن کے اندر سٹیک ہولڈر بھی ہیں اور امن بھی چاہتے ہیں، تو صحیح۔ اس میں سعودی عرب، ترکی اور پاکستان کا کردار جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے، اور پھر ان کی معاونت سے پھر سینٹرل ایشین سٹیٹس ہیں، ان کی معاونت سے پھر ہمیں جو ہے وہ ترکی اور مصر کا جو ہے ریسنٹلی انہوں نے کوئی نیول ایکسرسائزز بھی کی ہیں، ان کی آپس کے تعلقات ہیں، مصر جو ہے وہ ڈائریکٹ سٹیک ہولڈر بھی ہے۔ تو یہ کچھ چیدہ چیدہ ممالک ہیں، اس میں آپ کو لیبنان، جارڈن، باقی گلف سٹیٹ جو ہے، مسلمان ممالک تو بہت زیادہ ہیں، تو وہ نہیں ہیں۔ تو بات یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ مذاکرات کی میز پہ وہ ممالک بیٹھتے ہیں، ایک کہ وہ ان کے پاس کچھ ہو، وہ خود کو بھی بچا سکتے ہوں اور وہ کسی کو نقصان پہنچانے کی بھی اہلیت رکھتے ہوں۔ یہی ڈیٹرنس ہوتی ہے نا، کہ آپ میرے سے بھی خوف کھائیں اور آپ کو یہ بھی خوف ہو کہ مجھے نقصان بھی پہنچا دے گی، تو اسی صورت میں آپ میرے سے بیٹھ کے بات کریں گے، ورنہ تو آپ مجھے کوئی 2-3 تڑیاں لگا کے تو سائڈ پہ نکل جائیں گے۔ آپ کیوں بیٹھیں گے میرے ساتھ بات کرنے کے لیے؟ آپ اپنی بات منوائیں گے میرے سے۔ تو پاکستان اگر ایک میز پہ بیٹھا ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میز پہ وہ اپنی طاقت کے بلبوتے پہ بیٹھا ہوا ہے، اور ساتھ میں اپنی سمجھ بوجھ اور اس اعتبار کے بلبوتے پہ کہ دونوں پارٹیز امریکہ اور ایران یہ سمجھتے ہیں کہ ان ممالک پہ ہمیں اعتماد ہے۔ ریسنٹلی جو پچھلے 2 ہفتوں میں ایک رولر کوسٹر تھا ڈپلومیٹک ایونٹس کا، جس میں ایران جو ہے وہ سعودی عربیہ کے جو ہیں وہ ریپریزنٹیٹیو ایران میں جا کے مل رہے ہیں، ایران جو ہے وہ ترکی پہنچے ہوئے تھے، ان کے وزیر خارجہ، پھر ریجن کے اندر جو ہے چائنا اور رشیا کے رول کو ہم نہیں نظر انداز کر سکتے۔ تو یہ سارے ممالک مل بیٹھ کر اس دفعہ یہ سوچ رہے ہیں کہ ایران ایک سوورن کنٹری ہے، اگر اس دفعہ بھی، اور ہماری پوزیشننگ میں بھی فرق ہے، خاص طور پہ پاکستان نے جو ابھی ایگزیبٹ کیا، یہ جو ان کا سو کالڈ آپریشن سندور تھا یا جو بھی نام انہوں نے رکھا ہوا تھا اس کا، تو اب ہم اپنے پڑوس میں ایک اور عراق جو ہے وہ بنتا ہوا دیکھ لیں تو ہمارے لیے بھی جو ہے وہ ایگزسٹانشلی اس کے لیے بہت پرابلم ہے، ہو سکتا ہے اگلے ہم ہوں۔ تو اب صحیح۔ ایران جو ہے اس کا کھڑا رہنا بہت ضروری ہے، ایران کی سوورینٹی، اس کی بقا بہت ضروری ہے، لیکن پھر ریئلسٹکلی اس پر جو 3 قسم کی بے ہنگم اس کو شرائط دی گئی ہیں کہ بیلسٹک میزائل بند کرو اور اپنا انریچمنٹ جو ہے وہ پروگرام بالکل رول بیک کرو، اور ریجن کے اندر جو ہیں وہ اپنے جو ایلائز ہیں ان کی سپورٹ بند کرو، تو میری اپنی انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ یہ جو جے سی پی او اے ہے، اس میں تو پہلے بھی براک اوباما کے زمانے میں ایران نے اپنا انریچڈ یورینیم رشیا کے حوالے کر دیا تھا۔ آج بھی صحیح۔ میں ایک خبر میں دیکھ رہی تھی کہ رشیا نے کہا ہے آپ دوبارہ دینا چاہتے ہیں تو امانتاً ہم اپنے پاس رکھ لیتے ہیں، لیکن ایران نے کہا ہے کہ نہیں، اس دفعہ ہم بیٹھ کر کچھ اور باتیں کریں گے جو کرنے والی ہیں، کیونکہ ویسٹ جو ہے وہ اس دفعہ انریچڈ یورینیم پہ حملہ نہیں کر رہا۔ پورا ویسٹرن میڈیا آپ کو یہ کھلے عام کہتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ جی ہم وہاں پہ رجیم چینج کرتے ہیں، ہمیں اس رجیم کے ساتھ وہاں گزارا نہیں ہے۔ تو اب بیٹھ کر باتیں جو ہے وہ بہت ریئلسٹک، جو پولیٹک ریال ہے اس کی بنیاد پہ ہوں گی، اور اس پہ میں بات ختم کروں گی کہ جی آر بلوچ صاحب جو کہہ رہے ہیں، ہم اکثر ویسے انڈرمائن کر جاتے ہیں اپنے ڈپلومیٹک کارڈر کو، جو ان کی ایفرٹس ہیں، جو ان کی کام ہوتا ہے، اور جس طرح وہ دن رات کام کر رہے ہوتے ہیں اپنی ایمبیسیز میں، یہاں پہ ہماری فارن آفس کے اندر، وہ واقعی سراہنے کے قابل ہے، کیونکہ ویژن بنانا اور ایک چیز کی لیڈ دے دینا، فریم آف ریفرنس اور ورک بنا لینا ایک اور بات ہے، پھر اس کی گراؤنڈ پہ اس کی امپلیمنٹیشن کرنا اور پھر الائن رہنا اے ٹو زی، یہ بہت بڑا کام ہے، اور اس میں آپ کا بڑا رول ہے نجم صاحب، میڈیا کا بڑا رول ہے، بس اللہ میاں نظر بد سے بچائے اور ہم جی ہاں، اسی اللہ طرح تعالیٰ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ چلتے نظر رہیں۔ بد سے بچائے ہمیں۔